ہیں چین میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اہم قانون سازی متعلق۔ قانون کے مطابق چھوٹے بچوں کو کنڈرگارٹن میں داخلے کے لیے کسی بھی قسم کے امتحانات یا ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چینی قانون سازوں نے پری اسکول تعلیم کے قانون کی منظوری دی ہے، جس کے مطابق پری اسکول کی عمر کے بچوں کو کنڈرگارٹن میں داخلے کے لیے کسی بھی قسم کے امتحانات یا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ چینی وزارت تعلیم کنڈرگارٹنز کے لیے پیشہ ورانہ رہنمائی میں اضافہ کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مختلف کھیلوں میں بچوں کو شریک کرتے ہوئے ان کے صحت مند اور خوشگوار نشو و نما کو فروغ دیا جائے اور ایک خوشحال تعلیمی ماحول پیدا کرنے کی ترغیب دی جائے۔ وسائل کی تقسیم کو بہتر بنایا جائے گا، خاص طور پر زیادہ آبادی والے علاقوں میں پری اسکولوں کی دستیابی میں اضافہ کیا جائے گا اور وسائل کے ضیاع سے بچتے ہوئے طلب کو مؤثر طریقے سے پورا کیا جائے گا۔ مقامی حکام کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ کلاس کے سائز اور طالب علم اور اساتذہ کے تناسب کو بہتر بنائیں اور پری اسکول کی سہولیات کے معیار کو بہتر بنائیں تاکہ وسائل کی تقسیم کا اعلیٰ معیار حاصل کیا جا سکے۔ پری اسکول تعلیم سے مراد پرائمری اسکول جانے سے پہلے 3 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے کنڈرگارٹن اور دیگر اداروں کی طرف سے فراہم کی جانے والی نرسنگ اور تعلیمی خدمات ہیں۔ یہ نیا قانون 1 جون 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ چین نے اپنے تعلیمی نظام میں ہمیشہ بدلتے وقت کے تقاضوں کو اہمیت دی ہے، جس کا نتیجہ آج تعلیم سے آراستہ سماج کی صورت میں برآمد ہو رہا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ اور قطر نے امید ظاہر کی ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے بعد غزہ میں بھی جنگ بندی کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ بدھ 27 نومبر کو نافذ العمل ہوا اور امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثوں کے ساتھ مزید کوششیں کرنے کا اعلان کیا تو اس پر قطر کا رد عمل سامنے آ گیا۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قاہرہ میں مصری فریق کے ساتھ بات چیت کے دوران انہوں نے خطے کی صورتحال کے حوالے سے مشترکہ عرب ویژن تیار کرنے کے حوالے سے مشاورت کی ضرورت پر زور دیا۔ اور ترکیہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہر ممکن مدد کی پیشکش کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ان کا ملک غزہ میں بھی ممکنہ طریقے سے جنگ بندی کرانے کے لیے مدد دینے کو تیار ہے۔ انہوں نے اس امر کا اظہار لبنان میں جنگ بندی کے نفاذ کے اعلان پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کیا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی کے بغیر لبنان میں جنگ بندی کا اعلان کافی نہیں ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ انقرہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہر طرح سے مدد دینے کو تیار ہے۔ ہم اس کے لیے دوبارہ تیار ہے تاکہ ایک مستقل جنگ بندی کا حصول ممکن ہو سکے۔